اب آئیے وہ 7 باتیں ان کو گن لیجئے اور 2-3 جملے سن لیجئے. کرنے کے کام نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، رشتہ طے کیا جاتا ہے خوبصورتی کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، تقوی اور دینداری کو دیکھ کر. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم تقوی کو دینداری کو ترجیح دیا کرو، اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. دوسری ہدایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کا انعقاد کرو اور اسے مساجد میں منعقد کرو. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. نکاح گھر میں بھی گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا، ہال وغیرہ میں بھی ہو جائے گا. مسجد کی اپنی برکتیں ہیں، مسجد کا رینٹ نہیں دینا پڑتا، مسجد کی بکنگ نہیں کرانی پڑتی، مسجد میں خرافات نہیں ہوں گی، مسجد میں ڈیکوریشن کا ایشو نہیں ہوگا، اور دعا سب سے بڑا تحفہ دلہا دلہن کے لیے ہے. اس کے لیے مسجد سے پیارا ماحول کہاں ہو سکتا ہے. نماز کے ساتھ جوڑ دیجئے، وقت کی پابندی بھی ہو جائے گی. کتنی برکتیں ہیں. دوسری ہدایت نکاح کا اعلان کرو اور مساجد میں منعقد کرو. تیسری ہدایت بڑی ضرورت ہے اس بات کی. اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوگی جس میں خرچہ سب سے کم ہوگا. برکت اس نکاح میں زیادہ ہوگی جس میں خرچہ کم ہوگا. ہمارا تو تصور میں گڑ گیا، خرچے زیادہ ہوں گے، چاہے قرضے لے کر ہوں، بھاری بھرکم قرضے لے کر ہو، تو کیا بات ہوگی ہماری. وہ ہماری بات ہوگی جو کہ بات خراب ہی ہو رہی ہے. حضور کی بات کیا ہے، برکت وہاں زیادہ ہوگی جہاں خرچہ کم ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت اور تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات، پہلا باقاعدہ خرچہ. بھائی کپڑے وہ بھی پہنتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہونی، گھر اس کا بھی ہوتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہونی، ہاں، اور وہ گیزر اس کے گھر میں بھی استعمال ہو رہا تھا جس کی شادی شاید ہو بھی چکی تو اس کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ خرچے پوری زندگی بھر کے معاملات ہیں. نکاح کے موقع پر پہلا باقاعدہ خرچہ. چوتھی بات نوٹ کر لیجئے، مہر کا ادا کرنا قرآن حکیم کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور یہ شوہر کے ذمہ قرض اور فرض ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا حق ہوتا ہے یہ مہر ادا کرنا. یہ چوتھی بات، یہ پہلا باقاعدہ خرچہ. پانچویں بات، ولیمے کا اہتمام کرنا. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت میں سچی بات ہے ایک ہی دعوت ملتی ہے اور وہ ولیمے کی دعوت ہے. سچی بات، ایک دعوت، ولیمے کی دعوت. سنت رسول کی روشنی میں سنت نکاح پر بات کریں گے. ایک دعوت ملے گی، ولیمے کی دعوت، جو بہت سہولت کے ساتھ، جو اللہ توفیق عطا فرمائے، کوئی نمود و نمائش کا معاملہ نہ ہو. میں دوبارہ عرض کر دوں، ایک دعوت سنت میں ملے گی، باقی ہم نے لمبے چوڑے اہتمام کی، یہ ہم ہیں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. سنت میں ایک دعوت ولیمے کی شوہر کے ذمے. چھٹی بات جس کا تعلق نکاح کے موقع سے ہے وہ ہے چھواروں کی تقسیم کا معاملہ. ہم سب کو معلوم ہے چھوارے تقسیم ہوتے ہیں نکاح کے موقع پر. ذرا غور فرمائیے، چھوارے لڑکے والے لاتے ہیں، لڑکی والے؟ لڑکے والے لاتے ہیں نا. اچھا، نکاح کا فنکشن مانا کس کا جاتا ہے؟ لڑکی والوں کا. چھوارے کون لا رہا ہے؟ لڑکے والے. کیوں؟ شریعت نے مرد کو قوام بنایا. وَبِمَا أَنفَقُوا سورہ نساء نمبر 34. مرد پر سارے اخراجات ڈالے گئے ہیں. لڑکی کا فنکشن مانا جاتا ہوگا ہمارے نکاح کا موقع، لیکن لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہیں، خرچہ ہے شوہر کے ذمے، اس لیے لڑکے والے چھوارے لے کر آتے ہیں. اور ساتویں بات، دلہا دلہن کو مبارکباد دینا. حضرات میں دیں، خواتین میں دیں، اور دعا کے الفاظ بھی احادیث میں آتے ہیں. حضور نے پوری رہنمائی عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکم الرحمہ. اللہ آپ دونوں کو برکت دے، آپ کے درمیان برکت کو بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان رحمت کو بڑھائے. جناب یہ گنتی کے 7 کام ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. باقی ابتدا میں ایک لسٹ بیان کی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ سنت کی تعلیم نہیں ہے، اور اس کی تباہ کاریاں بھی ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں. اس پر انشاءاللہ اگلی ایک نشست میں کلام ہوگا علیحدہ سے. اللہ تعالی ہمیں سنت رسول کے مطابق نکاح کے معاملے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن www.darsequran.com درس قرآن www.darsequran.com